الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله بالحق وأتمنه على الوحي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. معزز سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے جو اس زمین پر کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ کتنی قربانیوں اور کتنی سرفروشیوں اور کتنی جد و جہد اور کتنے مسلسل جہاد کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ہی فرمایا تھا، یعنی جب اسلام غالب اور سربلند ہو گیا، اور نے فرمایا تھا کہ اسلام آیا تو اجنبی تھا اور عنقریب وہ پھر اجنبیت کی حالت میں پہنچ جائے گا. خوش نصیبی ہے ان کے لیے جو اس اجنبیت کی حالت میں اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اس کا ساتھ نہ چھوڑیں. اسلام اجنبیت کی حالت میں آیا. اجنبیت کا مطلب کیا ہے؟ اجنبیت کا مفہوم اگر سمجھنا ہو تو مکہ اور مدینہ کی پوری اسلامی تاریخ کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اگر طائف کی گلیوں میں آپ لہو لہان ہوئے تو یہ اسی اجنبیت کا نتیجہ تھا. اگر مکے میں آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی تو یہ اسی اجنبیت کا نتیجہ تھا. اسلام اجنبی تھا. مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. پہاڑوں کے دامن میں چھپ چھپ کر کے وہ نمازیں پڑھتے تھے. قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. صحابہ کرام چھپ چھپ کر کے قرآن پاک پڑھتے تھے، اور کبھی ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا کہ چلیں ہم مشرکین کو بھی اللہ کا کلام سنائیں، اور اس جذبے سے وہ مسجد حرام میں جاتے تھے. لیکن مسجد حرام میں جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے تھے، لوگ ان پر ٹوٹ پڑتے تھے اور مارتے مارتے ان کو لہو لہان کر دیتے تھے یا بے جان کر دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بار قرآن پاک سنانے کی کوشش کی تو دشمن ان پر اس طرح سے پل پڑے کہ مارتے مارتے اس طرح سے ان کر دیا کہ ان کا پورا جسم سوج گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اس کے اندر جان نہیں ہے، یہ شخص مر چکا ہے. تب انہوں نے چھوڑا. یہ ایک دو واقعات نہیں، نہ جانے کتنے واقعات ہیں. یہ سب اسلام کی اجنبیت کی حالت تھی. بدر و حنین کے مارکے ہوئے، یہ بھی اسلام کی اجنبیت کا دور تھا. جب پورا مکہ مدینہ کی آبادی پر ٹوٹ پڑا، جس کو ہم غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے جانتے ہیں تاریخ میں، تو یہ بھی اسلام کی اجنبیت کا ایک منظر تھا کہ پورا مکہ ٹوٹ پڑا تھا کہ آج اسلام کا، اہل اسلام کا، نبی اسلام کا صفایا کر دیں گے. ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو عزت اور سربلندی اور فتح نصیب کی. اسلام فتح مند ہوا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ جد و جہد کے نتیجے میں جب اسلام غالب ہو گیا تو اس وقت بھی آپ نے اطمینان کا سانس نہیں لیا، بلکہ آپ کو آئندہ کی فکر دامنگیر ہو گئی کہ اس وقت اسلام قائم ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا، غربت کی حالت سے نکل کر کے اب عزت اور طاقت کی حالت میں پہنچ گیا۔ لیکن بعد میں پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام اسی غربت کی حالت میں، اسی اجنبیت کی حالت میں دوبارہ آ جائے گا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا۔ فرمایا فطوبیٰ للغرباء، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غربت کے عالم میں بھی اسلام سے وابستہ رہیں اور ان کے حوصلوں میں کمزوری نہ پیدا ہو۔ اسلام جب فتح مند ہوا تو اس کے نتیجے میں دنیا نے یہ دیکھا کہ ہر طرف امن و امان کی چاندنی پھیل گئی، لوگوں کو عزت حاصل ہوئی، لوگوں کو آزادی کی سانس لینے کا موقع ملا، لوگوں نے پہلی بار یہ جانا کہ زندگی کی عظمت کیا ہوتی ہے اور زندگی کی لذت کیا ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی فتح مندی کا دور تھا۔ اسلام جب غالب آتا ہے، اسلام جب فتح مند ہوتا ہے تو انسانوں کو وہ عزت عطا کرتا ہے جس عزت کا کبھی بھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے چاہے کہ اس کا ذائقہ چکھے ہو۔ اسلام جب غالب تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے۔ خلافت کا پہلا جو انہوں نے ایڈریس دیا، پہلا جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، مجھ کو تم لوگوں نے اپنا امیر منتخب کر لیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تم میں سے بہت سے لوگ مجھ سے بہتر ہوں گے۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر کبھی میں راہ راست سے ہٹ جاؤں تو کبھی بھی میری اطاعت مت کرنا، اس لیے کہ معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے لیے، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی مقرر فرمایا۔ 2 سال تک وہ قاضی کی حیثیت سے رہے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اس کا تذکرہ آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے 2 سال سے میں قاضی کی حیثیت سے ہوں، لیکن آج تک میرے پاس کوئی مقدمہ نہیں آیا، آج تک میرے پاس کوئی معاملہ نہیں آیا، آج تک میرے پاس کوئی جھگڑا نہیں آیا۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اپنے دین کی محبت ہے، خوف خدا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے۔ انہیں نہ کسی قاضی کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دور تھا جو اسلام کے غلبے اور اس کی حکمرانی کا دور تھا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے پوری تاریخ عجیب و غریب تاریخ ہے، جو معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی نہیں فرشتوں کی تاریخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کسی طرح کی کشمکش نہیں کرنی پڑے گی، صرف مجھے یہ اطلاع ہو جائے کہ تمہاری یہ ضرورت ہے یا تمہارا یہ حق ہے، وہ حق تمہارے گھر پہنچ جائے گا، وہ ضرورت تمہاری پوری کر دی جائے گی، تمہیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طور سے اسلام کی حکمرانی اور اسلام کے غلبہ اور اس کی قوت کا دور چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر مسلمانوں کے اندر اضمحلال آنا شروع ہوا۔ دوسری قوموں کے اختلاط سے، دوسرے تمدن کے اختلاط سے، دوسری کتابوں کے مطالعے سے، دوسرے لٹریچر سے، نہ جانے کن کن چیزوں سے مسلمانوں کا تعلق اسلام سے کمزور ہونے لگا، اور جیسے جیسے اسلام سے کمزور ہونے لگا،
ان کی عزت کا سایہ ان پر سے کھسکنے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ پوری ملت اسلامیہ انتہائی مایوسی کی حالت میں تھی، زندگی سے نا امید، زندگی سے مایوس، کسی طرح کا کوئی حوصلہ نہیں، کسی طرح کا کوئی ولولہ نہیں۔ یہ سب کس لیے ہوا تھا؟ اس لیے کہ قرآن پاک سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیاتی علی الناس زمان یکون القرآن فی واد وہم فی واد، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن ایک وادی میں ہوگا اور لوگ دوسری وادی میں ہوں گے، قرآن ایک طرف ہوگا، لوگ دوسری طرف ہوں گے، یعنی قرآن پاک سے بہت دور ہو جائیں گے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کیفیت، ایک خاص صفت جو آپ کے سامنے آئی ہوگی یا میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت مستقبل کی فکر میں، آئندہ آنے والوں کے سلسلے میں فکر مندی، اس میں آپ بہت ہی فکر مند رہتے تھے، اور یہ فکر آپ کے ذہن و دماغ پر طاری رہتا تھا کہ بعد میں کیا حال ہوگا، بعد میں لوگ کن حالات سے دوچار ہوں گے اور مسلمان کس حالت میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ایک موقع پر فرمایا، کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسق شبابکم وترکتم جہادکم، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں حدود سے تجاوز کریں گی، تمہارے جوان نوجوان بے راہ ہو جائیں گے اور تم اسلام کے لیے جدوجہد کرنا چھوڑ دو گے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی کشتی کو سینچا تھا، اسلام کی کشت کو سینچا تھا، اسلام کی کھیتی کو انہوں نے اپنے خون سے، پسینے سے سینچا تھا، انہوں نے کہا کہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَانٌ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم پر ایسا بھی وقت آنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نام وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، اس سے بھی زیادہ سنگین حالات ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کی کہ وَمَا أَشَدُّ مِنْهُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے زیادہ سنگین حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیف انتم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کا حکم دینا اور منکر سے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ لوگوں کو اور حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَانٌ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا یہ مرحلہ بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نام وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، اس سے بھی زیادہ سنگین حالات پیش آئیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کیف انتم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب نیکی تمہاری نگاہ میں بدی بن جائے گی اور بدی نیکی بن جائے گی، جب معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا، سارے پیمانے الٹ جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَانٌ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ایسا بھی مرحلہ آنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نام وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، اس سے بھی زیادہ سنگین حالات ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، کیف انتم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم بدی کے علم بردار بن جاؤ گے، بدی کی طرف بلانے لگو گے اور نیکی سے لوگوں کو روکنے لگو گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُتِيَحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً يَصِيرُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيْرَانٌ، میری عزت و جلال کی قسم، میں انہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کروں گا جس میں اچھے اچھے دانا، اچھے اچھے دانشور چکرا کے رہ جائیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ راستہ کہاں ہے اور ہم کہاں جائیں۔ آج ملت مسلمہ اسی صورتحال سے دوچار ہے، آج ملت مسلمہ اسی صورتحال سے دوچار ہے، اس لیے کہ اسلام کا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام کو وہ عمل دخل نہیں حاصل ہے جو ہونا چاہیے تھا۔
قرآن پاک سے ہمارا تعلق وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ آج کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہماری آبادی کی اکثریت قرآن پاک نازرہ پڑھنا نہیں جانتی، قرآن پاک نازرہ پڑھنا نہیں جانتی ہے، جبکہ یہ قرآن پاک اس لیے آیا تھا تاکہ ہر ایک کے دل کی دھڑکن بن جائے، ہر ایک شخص اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو عملی جامہ پہنائے۔ یہ قرآن پاک علماء کے لیے نہیں اترا تھا، یہ قرآن پاک کچھ خاص قسم کے لوگوں کے لیے نہیں اترا تھا، یہ تو تمام انسانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اترا تھا، تمام انسانوں کے لیے۔ اور ہر انسان کا حساب ہوگا اس کے لحاظ سے کہ قرآن پاک کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا اور قرآن پاک پر تم نے کس حد تک عمل کیا۔ بہرحال قرآن پاک سے دوری کے نتیجے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دینے کے نتیجے میں، دعوت و تبلیغ سے، دعوت اسلام سے، دعوت دین سے غافل ہو جانے کے نتیجے میں مسلمان انتہائی سخت آزمائش سے دوچار ہوئے، انتہائی دردناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اس نے حسن البنا شہید کو پیدا کیا۔ حسن البنا شہید، مصر کی سرزمین میں ایک نوجوان پیدا ہوا جس کو حسن البنا شہید کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ بچپن سے اس شخص کے اندر اسلام کے غلبے اور اسلام کی حکمرانی کی تڑپ پائی جاتی تھی۔ بچپن سے یہ شخص سوچتا تھا کہ کس طرح، اس وقت وہاں انگریزوں کا راج تھا، انگریزوں کا راج جہاں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہاں فسق و فجور کی دھوم ہوتی ہے، ہر طرح کی عیاشی، ہر طرح کی عیاری، ہر طرح کی فحاشی ہوتی ہے۔ اس ماحول کے اندر، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کس طرح سے اسلام کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اسلامی قدریں دوبارہ بحال کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ بچپن سے انہوں نے، جبکہ وہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں اسکول کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، بچوں کے اندر جد و جہد اپنی شروع کر دی دعوت دین کی طرف متوجہ کرنے کی، اور ان کے اندر اسلام کی قدر و قیمت کا احساس پیدا کرنے کی، اسلام کیا چیز ہے جس سے کہ ہم غافل ہو گئے اور جس سے غافل ہونے کے نتیجے میں ہم ذلت کی پستی میں پہنچ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ ہے، انہوں نے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی جس کو آج دنیا الاخوان المسلمون کے نام سے جانتی ہے۔ الاخوان المسلمون قائم ہی صرف اس لیے ہوئی تھی کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ عام مسلمان جو اپنی زندگیوں میں صرف چند باتوں کو اختیار کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ لی مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ اسلام وہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی ترقی، دنیا اور آخرت کی سرخروئی کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک مسلم قوم کبھی بھی بے عزت نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ اسلام پر قائم ہو۔ یہ مسلم قوم کیوں عزت سے محروم ہے اور ذلت کی پستیوں میں کیوں سسک رہی ہے، کیوں کرا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کو دوبارہ سر نو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس شان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اختیار کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں ایک بہار کا منظر دکھا دیا تھا۔ دنیا کو محسوس ہوا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ تڑپ ان کے اندر موجود تھی، ایک بجلی کی کیفیت تھی جو ان کے اندر دوڑ رہی تھی، اور یہی کیفیت انہوں نے اپنے ساتھیوں کے اندر پیدا کی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی، تنظیم بڑھتی گئی، اور چونکہ سربراہ کے اندر بجلی کی کیفیت تھی، وہی بجلی کی کیفیت ان کے پیرووں کے اندر، ان کے ساتھیوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ اخوان المسلمون جب انہوں نے اپنی اس دعوت کا کام شروع کیا ہے تو ان کو کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے جن کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جن لوگوں کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے، بہت ہی باعزت لوگ تھے، اونچے خاندان اونچے گھرانے کے لوگ تھے، اونچے منصب کے لوگ تھے۔ عبد القادر رودہ شہید مصر کے چیف جسٹس تھے، لیکن جب وہ تحریک سے وابستہ ہوئے تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو بری طرح سے ستایا گیا، اور یہاں تک کہ آخر میں انہیں پھانسی دے دیا گیا۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت ہی اونچے خاندان کے تھے۔ شروع میں وہ اسکولوں کے انسپکٹر تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے وزارت تعلیم کا عہدہ سامنے تھا ان کے، لیکن انہوں نے جب اخوان سے وابستگی اختیار کی تو ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے اور جس طرح سے ان کو ستایا گیا، شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں کہ اتنا ان کو ستایا گیا کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی اتنا ستایا جاتا تو چیخ پڑتا، وہیں پر دم توڑ دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اسلام کے لیے، اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کو عزت دلانے کے لیے، انسانوں کو بندوں کی بندگی سے آزاد کرنے کے لیے، انسانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے یہ ساری قربانیاں دیں۔ تقریباً 60 سال کا عرصہ انہوں نے زبردست قربانیوں کا عرصہ گزارا ہے۔ اس کے بعد پھر حالات کچھ بہتر ہوئے، ان کو باہر نکلنے کا موقع ملا، اور پھر انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس کے نتیجے میں ڈاکٹر مرسی وہاں کے صدر منتخب کیے گئے۔ ڈاکٹر مرسی کون تھے؟ ڈاکٹر مرسی حافظ قرآن تھے۔ ڈاکٹر مرسی بہت ہی ایجوکیٹڈ انسان تھے۔ ڈاکٹر مرسی کی تعلیم امریکہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر مرسی تہجد گزار انسان تھے، راتوں کو اٹھ کر کے گھنٹوں روتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اور جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے تو مصر کی عوام کو یہ محسوس ہوا کہ وہ انتہائی دھوپ کی تمازت سے نکل کر کے ایک ٹھنڈی چاندنی کے اندر آ گئے ہیں۔ پورے مصر کو یہ محسوس ہوا، یتیموں کے آنسو پوچھنا، بیواؤں کی دلجوئی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، رکشاؤں پر چل کر کے لوگوں کے درمیان گھلنا ملنا اور اس کے حالات معلوم کرنا۔ صدر ہونے کے بعد بھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک دن نہیں رہے، اپنے کرائے کے مکان میں رہتے رہے۔ جہاں ان کو جانا ہوتا وہ کرائے کی ٹیکسی کرتے اور اپنے جیب سے اس کا کرایہ ادا کرتے۔ صدر تھے، مصر کے صدر تھے، لیکن صدر ہوتے ہوئے انہوں نے ایک عام انسان کی سی زندگی بسر کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کے اندر بہت ہی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہونے لگا کہ اسلام کیا ہے، اخوان المسلمون کیا ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کشاں لوگ کھینچتے رہے اور لوگوں کی تائید اور لوگوں کی مدد ان کو حاصل ہوتی گئی۔ دنیا نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ تھرا اٹھے کہ اگر اس تیزی کے ساتھ ایک مسلم حکمراں لوگوں میں مقبول ہوتا ہے تو پھر ہم سب کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اپنوں نے بھی دشمنوں نے بھی مل کر کے ان کے خلاف ایک گہری سازش تیار کی۔ اس سازش کے تیار کرنے میں امریکہ بھی تھا، اس سازش کے تیار کرنے میں اسرائیل بھی تھا، اس سازش کے تیار کرنے میں سعودی عرب بھی تھا، اس سازش کے تیار کرنے میں خلیجی امارات بھی تھی، اس سازش کے تیار کرنے میں نہ جانے کتنے ہاتھ تھے، اپنے اور غیر۔ وہ لوگ جو اسلام کے علمبردار ہیں، وہ لوگ جو خادم الحرمین کہے جاتے ہیں، وہ لوگ جو حرم کے پاسبان کہے جاتے ہیں، ان لوگوں نے اسلامی نظام کا تختہ الٹنے کے لیے آخری طاقت لگا دی۔ اور اس وقت بھی جو لوگ دیکھتے ہوں گے، نیٹ سے جن کا تعلق ہوگا، وہ دیکھتے ہوں گے کتنی بار ملک عبداللہ کو اوباما کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اس سے منتیں کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ تو تھک ہار چکے ہیں، آپ اس میں دخل دیجئے، آپ اخوان کو کسی طرح سے ناکام کیجئے۔ برطانیہ کو انہوں نے للکارا، امریکہ کو للکارا، اپنی ساری قوت اور اپنا خزانہ انہوں نے جھونک دیا، سیسی کے اوپر منڈیل دیا کہ کسی طرح سے اخوان کو نہیں آنا چاہیے، اخوان کو ناکام ہونا چاہیے۔ یہ اخوان کیا ہیں؟ یہ اخوان وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا جانتے ہیں۔ یہ اخوان وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے جینے کی انہوں نے نظر مانی ہے۔ یہ اخوان وہ لوگ ہیں
جنہوں نے مصیبتیں اٹھا کر کے دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، ہر طرح سے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ دہشت گرد لوگ کہاں سے ہوئے یہ لوگ؟ دہشت گردی کی بھی ایک تاریخ آپ کو بتاتا ہوں۔ سن 48 میں جب فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو اس وقت مصری فوجوں نے، اردن کی فوجوں نے، شام کی فوجوں نے مقابلہ کیا، لیکن یہ ساری فوجیں پسپا ہو گئیں۔ اس وقت حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ کیسی بے عزتی کی بات ہے، کیسی بے آبروئی ہو رہی ہے کہ ہماری 3 مسلم سلطنتیں اسرائیل سے پسپا ہو گئیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں میدان میں اتر جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ میدان جہاد کی طرف روانہ ہو گئے، فلسطین میں داخل ہو گئے، اور جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے جس طرح سے یہودیوں کا تعاقب کیا ہے، جس طرح سے ان کی پٹائی اور کٹائی کی ہے، سب بھاگنے لگے، یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ کا پریشر پڑا مصری حکومت پر کہ ان کو جنگ بند کرو۔ چنانچہ آرڈر آیا کہ جنگ بند کر دی جائے۔ اخوان نے کہا کہ نہیں، جب ہم میدان میں اتر گئے ہیں تو جب تک آخر تک معاملہ صاف نہیں ہو جائے گا، جب تک فلسطین کو ہم آزاد نہیں کرا لیں گے مکمل طور سے، اور جب تک ہم یہودیوں کو یہاں سے بالکل نہیں نکال دیں گے، جنگ نہیں بند ہوگی۔ لائٹ کاٹ دی گئی، پانی کاٹ دیا گیا، ساری سہولتیں کاٹ دی گئیں، لیکن وہ برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ پورے فلسطین کو انہوں نے یہودیوں سے خالی کرا لیا۔ یہ ان کی دہشت گردی کی تاریخ ہے۔ ایک مسلم جو اسلام کے لیے جان لڑائے، ایک مسلم جو اسلام کا پرچم لہرائے، ایک مسلم جو اسلام کے لیے قربانیاں دے، وہ ان کی نگاہ میں دہشت گرد ہوتا ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں دہشت گرد تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن وہ لوگ جو اسلام کے نام لیوا ہیں، جو اسلام کے پاسبان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ اسلام کے خادموں کو دہشت گرد کہیں اور دنیا کو مجبور کریں، دنیا سے مطالبہ کریں کہ ان کو دہشت گرد تسلیم کرو، شرم کی بات ہے کہ یہ سعودی عرب اور خلیجی امارات نے برطانیہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیں، برطانیہ نے انکار کر دیا۔ جزائر سے انہوں نے مطالبہ کیا، جزائر نے انکار کر دیا، دنیا کی مختلف اسٹیٹس نے انکار کر دیا، لیکن یہ اپنی غلطی کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ مسلمانوں، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اسلام وضو اور نماز کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دینے کے لیے، اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ اسلام اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ چند چیزوں کو ہم اختیار کر لیں اور چند چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ بنی اسرائیل کو ملامت کرتے ہوئے، یہودیوں کو ملامت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ چیزوں کو مانتے اور کچھ چیزوں کو ٹھکرا دیتے، ان کا انکار کر دیتے ہو۔ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کی سزا جہنم ہے اور دنیا میں ان کی سزا رسوائی ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں نے ایک چیز اختیار کر لی ہے اسلام کے نام سے، اسلام کے شعور سے بے پرواہ ہو کر کے، اسلام کی حقیقت سے غافل ہو کر کے، حقیقت میں اس اسلام نے ہم کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آپ اس بات کو طے کیجئے کہ ہمیں وہ اسلام چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا، ہمیں وہ اسلام چاہیے جو اس دنیا کے اندر عزت سے رہنا سکھاتا ہے، ہمیں وہ اسلام چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں سرخرو کر سکے، کامیاب کر سکے۔ ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جس اسلام سے ذلت اور نامرادی چپکی ہوئی ہے اور ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم بنیں، اپنے بہی خواہوں کو پہچانیں، جو اسلام کے خادم ہیں ان خادموں کی قدر کریں، ان کے لیے اپنی راتوں کی نمازوں میں، دن کی نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو کچھ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے لیے جو کلمہ ہمدردی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے خلاف جو فضا بنائی جاتی ہے، جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ان کی تردید کر سکتے ہیں، اس میں ہم پیچھے نہ رہیں، اور ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ نہیں، جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو دہشت گرد نہیں ہیں،
وہ انسانیت کے محسن ہیں، وہ امن کے داعی ہیں، وہ دنیا کو امن دلانا چاہتے ہیں، عزت دلانا چاہتے ہیں، اور شیطانوں کے غلبے سے، شیطانوں کی سلطنت سے ان کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔